السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علیم الحق۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایس او پی کے بارے میں۔ اب یہ ایس او پی کیا ہے؟ کسی بھی ادارے یا بزنس کو چلانے کے لیے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، یعنی ایس او پی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں، یہ کم از کم مزید 2 سال چلے گا، اور اس کی ابھی تک سیکنڈ ویو بھی آنی ہے۔ تو ہم اس سب میں جو ہمارے کاروبار ہیں، جو ہمارا ذریعہ معاش ہے، وہ بند کر کے تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں اس کے ساتھ، کرونا وائرس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہاں پر ایک کیس آپ سے ڈسکس کرتا چلوں جو سعودیہ میں سامنے آیا تھا کچھ ٹائم پہلے، کہ جب وہاں سعودیہ میں لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں نے آن لائن ڈیلیوری کے ذریعے فاسٹ فوڈ منگوانا شروع کیا۔ تو وہاں پہ ایک ڈیلیوری بوائے جو کرونا وائرس کا شکار تھا، اس کی وجہ سے مزید 70 لوگ کرونا وائرس کے گھر بیٹھے شکار ہو گئے۔ اب جو گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں تاکہ آپ آن لائن اپنا کاروبار شروع کر سکیں، وہ ہم جان لیتے ہیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آنر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو مالک کی ذمہ داریاں ہیں، اس پر ہے۔ اب جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ آرڈر بکنگ کا ہے کہ آپ نے آرڈر کیسے بک کرنا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ڈیلیوری ہے کہ آپ نے ڈیلیوری کیسے کرنی ہے۔ اب جو پہلا حصہ آنر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایس او پیز میں آنر کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے مکمل ایس او پی پہ عمل درآمد مالک کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے آفس سے ملازمین کی لسٹ کے ساتھ تحریری اجازت لینی ہوگی، اور آپ یہ ریکویسٹ ای میل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ لسٹ آپ نے دکان پر بھی لگانی یا آپ کے جو بزنس ہے وہاں لگانی ضروری ہے تاکہ جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ اس لسٹ کو چیک کر سکے۔ نمبر 3، جو آپ کا سٹاف ہے اس کو ایس او پیز کی مکمل آگاہی دینا اور اس پر عمل درآمد کرنا بھی مالک کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، دکان گودام کام کرنے کی جگہ پر جو آپ کا سٹاف ہے اس کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ، علامات، احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل آگاہی دینا بھی آنر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، کرونا سے متعلق آگاہی بینرز آپ کو لگانے ہوں گے، اور جو آپ کا سٹاف زبان سمجھتا ہے اس زبان میں لگانے ہوں گے۔ نمبر 6 پہ ہے عملے کو ماسک اور دستانے مہیا کرنا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 7 پہ ہے کہ سٹاف کے لیے ہینڈ سینیٹائزر ہونا یا ہاتھ دھونے کی جگہ موجود ہونا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہے کہ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ دکان اور گودام میں داخل ہونے سے پہلے تھرمل گن سے آپ کو اپنے سٹاف کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چیک کرنا ہوگا۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ اگر کسی کو بخار یا فلو ہے تو وہ دکان یا آپ کے گودام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 11 پہ ہے کہ کاروبار کے جو آنر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر کسی کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو یہ مالک کو ہیلتھ اتھارٹی کی کلیئرنس تک اپنا کاروبار بند رکھنا ہوگا۔ اور نمبر 13 پہ ہے کہ وائرس کا شکار عملے کے علاج کی جو مکمل جو خرچہ آئے گا وہ بھی آنر کے ذمہ ہے۔ نمبر 14 پہ ہے کہ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے وقتاً فوقتاً وائرس ٹیسٹ کے لیے ٹیم آئے گی، ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر تمام خرچہ بھی مالک کے ذمہ ہوگا۔ نمبر 15 پہ ہے کہ مالک کو روزانہ کی بنیاد پر تمام سٹاف کی ہیلتھ شیٹ بنانی ہوگی، یعنی آپ کو روزانہ ان کے سمٹمز لینے ہوں گے۔ اور نمبر 16 پہ ہے کہ کھانسی اور فلو کی صورت میں ورکر کام پر نہیں آئے گا، بلکہ 14 دن کے لیے اپنے آپ کو قرنطینہ میں کرے گا، اور ٹیسٹ کا خرچہ بھی کاروبار کے مالک کے آنر کے اوپر ہوگا۔ نمبر 17 پہ ہے کہ اگر کسی ڈیلیوری سٹاف کو وائرس کی تشخیص ہو اور مقامی ہیلتھ اتھارٹی کو مطلع کیا جائے، اور جواب دینے کے لیے مالک کے پاس لازمی طور پر تیار معلومات، تحریری معلومات ہو۔ 18ویں نمبر پہ ہے کہ ہر ڈیلیوری بوائے نے جہاں سامان ڈیلیور کیا ہے وہاں کی مکمل رپورٹ درکار ہوگی، مطلب جو ڈیلیوری ہے آپ نے کن کن جگہوں پہ آپ نے ڈیلیوری کی ہے اس کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے آرڈر کیسے لینا ہے، جس میں پہلے نمبر پہ ہے کہ کسی دکان کا شٹر کھلا نہیں ہوگا اور گنتی کا اسٹاف بلایا جائے گا۔ نمبر 2 پہ ہے کوئی بھی دکان پبلک کے لیے کسی بھی صورت میں نہیں کھلے گی۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ تمام آرڈر فون پر یا آن لائن یا فیلڈ سٹاف کے ذریعے لیں گے۔
اور نمبر 4 پہ ہے کہ دکان گودام کام کی جگہ پر گاہک کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، آرڈر فون یا آن لائن ہی لیا جائے گا اور بتائی گئی جگہ پر ہی ڈیلیور ہوگا۔ اب آپ نے ڈیلیوری کیسے کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ ہے کہ صرف رجسٹرڈ عملہ ہی ڈیلیوری کر سکتا ہے، دکان کا کارڈ اور اس کی شناخت واضح نظر آنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ ڈیلیوری سٹاف حفاظتی ہیلمٹ، ماسک اور دستانوں کا استعمال کرے اور ساتھ اپنے ہینڈ سینیٹائزر رکھیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ روزے کی وجہ سے منہ خشک ہو رہا تو نمبر 3 پہ ہے کہ ڈیلیوری سٹاف ہر کام کرتے ہوئے 3 فٹ کا فاصلہ لازمی رکھے گا۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ڈیلیوری سٹاف گاہک کے دروازے پہ پارسل کو رکھ کر اس کو ڈس انفیکٹ کرے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ نمبر 5 ہے ڈیلیوری سٹاف پارسل اور پیسے کے علاوہ کسی بھی چیز کا لین دین نہیں کرے گا۔ اور نمبر 6 پہ ہے کہ کیش کا لین دین کم سے کم کرے اور اگر گاہک کی بقایا رقم پہلے سے معلوم ہو تو لفافے میں ڈال کر دے، اور کوشش کرے کہ ڈیجیٹل اور آن لائن پیمنٹ کو اضافی ڈسکاؤنٹ کے ذریعے فروغ دے۔ اور لاسٹ میں ہے کہ رسید آپ واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں۔ اب یہ SOPs سندھ حکومت کی طرف سے کچھ دن پہلے جاری کی گئی تھیں، اور آپ ان سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے اوپر عمل کر کے آپ سندھ میں آن لائن اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں، اور باقی ملک میں بھی آپ یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر پورا کر کے آپ ایک اپلیکیشن کے تھرو گورنمنٹ کو بھیج کر اپنا آن لائن کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور میرے لیے اپنے لیے دعا کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔